جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، اگلی قسط۔ پورے گھر میں شادی کا کام پھیلا ہوا تھا۔ شکر تھا کہ گھر کی رنگائی پتائی ان حالات کے پیش نظر پہلے ہی کرا لی گئی تھی، کیونکہ سب کو اندازہ تھا کہ بڑی فیملیز میں اگر کام پھیلنا ہے پھر زیادہ پھیلتا ہے، اس میں سمیٹنے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے۔ روز رات کو محفلیں جمنے لگیں، سبھی شامل ہوا کرتے، گھر ایک تھا تو لوگ ایک ہی تھے، تو پھر سارا اور منصور بھی ان محفلوں میں شریک ہی ہونا پڑتا۔ کوئی اس وقت اپنی ہی بیل کا مشورہ کرتا، کوئی بیل ٹانکتا، کسی کو فکر تھی کہ مہندی تو سارا اچھی لگاتی ہے، پھر کون لگائے گا، پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، بازار میں تو فالتو کے پیسے خراب کرنا ہے۔ دانیال کا خیال تھا کہ بڑے سے برتن میں مہندی گھول کر تم لوگ اپنے ہاتھ پیر اس میں ڈبو دو۔ نالائقو، اپنی فکر ہے، ذرا یہ تو بتا دو کہ میرا بلیک سوٹ کیسا لگ رہا ہے۔ مگر کسی کی سننے کو کسی کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ بازاروں کے چکر، تکان اور پھر جاگنا، مہمانوں کی آمد جو وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور سب کو رفتہ رفتہ اپنے کمرے شیئر کرنا پڑ رہے تھے۔ صرف 2 دن بچے تھے نکاح میں، اور کل سارا کو پارلر لے جانا تھا، اس لیے پورا دن اس کے ساتھ لگنا تھا۔ سب کی فکریں وقت قریب آنے سے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر یہ وقت نہ کسی کی فکر سے رکا ہے اور نہ کسی کی خواہش سے بڑھا ہے۔ وہی ایک شے ہے جو خاموشی سے اس کائنات کو لمحہ بلمحہ آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن بھی قریب آ گیا۔ آج تو اس گھر میں افراتفری مچی تھی، کسی کو نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ کسی سے بات کرنے گیا، کیونکہ سب کے کام آج ہی پورے ہونا تھے۔ بقول تائی اماں کے اس گھر کے لیے فقیر کی بددعا ہے کہ دولہا گھوڑی چڑھے اور سوئی میں ٹانکا ٹوٹے۔ محفل اپنے شباب پر تھی۔ بڑے سے اسٹیج پر سارا دلہن بنی بیٹھی تھی، وائٹ غیارہ سوٹ پر گولڈن اور سلور کام والے نہایت نفیس سے سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور پارلر والی نے بھی آج اپنا خوب ہنر آزمایا تھا۔ منصور تو بار بار اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، کھانا چل رہا تھا اور محفل آگے بڑھ رہی تھی۔ منصور بھی گولڈن کلر کی زری کی شیروانی میں آڑا پاجامہ پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کا گندمی رنگ آج بھی خوب چمک رہا تھا، خوشی قطرہ قطرہ اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ سارا شرمائی واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سبھی اس جوڑی کو داد دے رہے تھے اور اس لیے خوش تھے کہ یہ جوڑی تو خدا نے بچپن میں ہی بنا دی تھی۔ رفتہ رفتہ محفل کا اختتام ہونے لگا اور گھر والے سمٹ کر دولہا دلہن کے پاس اسٹیج پر آنے لگے۔ فوٹوگرافی، مووی، موبائل سبھی کچھ چل رہے تھے اور سبھی چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے۔ چلو بھائی، حال خالی کرو۔ تائی ابا کی آواز پر سب اسٹیج پر آ گئے۔ تائی ابا نے دونوں جوڑی کو دیکھ کر خوشی سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ دیے اور دعائیں دی۔ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ چلو بچوں، بس اب گھر چلو، باقی محفل گھر پر۔ ایسا کرو منصور، تم سارا کو لے کر گھر پہلے چلے جاؤ، اور بھی گاڑیاں ہیں، جو جا سکے چلا جائے۔ جی تائی ابا۔ منصور جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اوہو، اتنی جلدی ہے بھائی، اس وقت کہیں اور نہ لے اڑنا۔ دانیال نے اندیشہ ظاہر کیا۔ ہاں، اتنی لدی بندی دلہن کو تو میں کافی کارنر لے کر جاؤں گا، تجھے بھی کبھی عقل نہیں آئے گی۔ سارا نے کھڑے ہو کر امی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ جاؤ بیٹا، اب تو یہی تمہارا والی ہے، محرم ہے، جاؤ، اور گھر جا کر کپڑے نہ بدلنا۔ جی امی۔ سارا نے منصور کے قدم سے قدم ملا دی اور منصور کو لگا آج اس کے ساتھ کوئی آسمانی مخلوق ہے جو سفید لباس میں ہے، جو اسے اوڑے لیے جا رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر منصور نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے منصور سے پوچھا۔ صبر لڑکی؟ نہیں بیوی، صبر کر بیوی، یہ تیرا تحفہ ہے منہ دکھائے کا۔ اس منہ کا جو میں پیدا ہونے سے لے کر آج تک دیکھتا آیا ہوں، مگر اتنا حسین یہ چہرہ کبھی نہ لگا۔ سارا، آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا، میں صرف تمہارا اور صرف تم میری ہو۔ وعدہ کرو۔ وعدہ منصور، وعدہ رہا۔ ہم دونوں کی زندگی میں کسی اور کی کوئی جگہ نہ کبھی تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ وعدہ رہا۔ اسی وعدے کے ساتھ یہ بریسلیٹ میری طرف سے شادی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ارے چلو بھیا، لیلا منجو گھر پر بن جانا۔ پیچھے گاڑی میں لوگ بھر چکے تھے اور زور زور سے ہارن بجا رہے تھے۔
2-4 दिन निकाह की महफिल का जिक्र, मिठाई के हिस्से, मेहमानों की रुखसती, कपड़ों के चर्चे और उनकी मुंह दिखाई में मिलने वाले जेवर वगैरह पर तबसरे, फ़ोटो वगैरह पर तबसरे चलते रहे। फिर रफ्ता रफ्ता ये कहानी भी दूसरी कहानियों में शामिल होकर खोने लगी। ज़िंदगी अपने नए नए मसाइल, नई उलझनें और नई ज़रूरतें लेकर आ गई। वही सुबह कॉलेज जाना, दोपहर को आना। अब दोनों का कॉलेज में एमएससी फाइनल ईयर था। इसके बाद मंसूर बाहर जाकर कुछ करना चाहता था। उसके बाद ही रुखसती का प्रोग्राम था। फाइनल के कुछ अरसे बाद मंसूर भी चला गया। ज़िंदगी सारा के लिए एकदम ही बेरंग और बोझल सी हो गई। उसे लगा उसका वजूद तो बेमायने सा है। क्या करेगी वो मंसूर के बगैर? वो तो चाय तक उसके साथ पीती थी। मगर अब करना क्या है? सब कुछ करना है। रफ्ता रफ्ता सब कुछ अपनी जगह बना लेता है। जाने वाला चला जाता है। कुछ दिन खालीपन का एहसास होता है, फिर बंदा कोई ऐसा निज़ाम बनाता है कि वो खालीपन फिर भर जाता है। सारा ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया और अपना वक्त यूँ मसरूफ़ कर लिया। रात को मंसूर की ईमेल पढ़ती, बात करती और सो जाती। अब यही उसका मामूल था। दानियाल की भी शादी हो गई थी। सादा सी तकरीब में दानियाल अपनी पसंद की लड़की को सबकी रजा से ब्याह लाया था। चूँकि लड़की के वालिद गरीब थे, इसलिए ताया अब्बा ने ये तकरीब उनका मान रखते हुए घर पर ही कर ली थी। रुखसार वाकई बहुत अच्छी और मिलनसार लड़की साबित हुई। ताया अब्बा को वो बहुत पसंद आई और उसने अपनी खिदमत और अपनी खुश मिजाजी से घर में वो जगह बना ली। यूँ लगता था बरसों से इसी घर में रहती हो। हर वक्त उछल कूद कर गाती फिरती, कभी किसी से बातें करती बैठ जाती, कभी किसी का जंपर काटने लगती, तो कभी ताया अब्बा की खिदमत में हाजिर हो जाती। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। अब तो ताया अम्मी भी उठते बैठते यही दुआ करती थी कि सुहेब को भी ऐसी ही लड़की मिले तो उनकी फ़िक्र दूर हो। मंसूर को गए साल भर होने को आया था। वो इतने दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं आया था जब दोनों की बातें न की हुई हों। वही बातें जो जो बचपन से करते आते थे, सुबह सूरज निकलने से लेकर बिस्तर तक जाने तक। मंसूर, तुम कब आओगे? एक दिन सारा बात करते करते रो पड़ी। सारा, रो मत। देखो, मैं अगर तुम रोओगी तो मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। अभी अभी तुम्हारे बालों को सहला कर उठा हूँ। बहुत थोड़ा वक्त रह गया है मेरे आने में। इस बार ईद पर ज़रूर आऊँगा। लेकिन मंसूर को ईद से पहले ही आना पड़ गया। ईद से कुछ पहले ही ताया अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई और वो इन सब के पास आना पड़ा। मंसूर भी दौड़ा चला आया। ताया अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए। इस गम ने सबको मार डाला और सब इस कदर टूट गए कि सबका संभलना मुश्किल हो रहा था। ताया अब्बा की मौत के बाद अब्बू बिल्कुल अकेले हो गए थे। अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो ज़मीनों का काम संभालते। उन्हें सहारे की बहुत ज़रूरत थी और यह सहारा मंसूर के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए अब मंसूर को यहीं रुकना पड़ा था। घर की फ़िज़ा धीरे धीरे बदल रही थी। दानियाल के यहाँ बेटी आई थी। सुहेब के लिए ताई अम्मा ने लड़की देखना शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल सारा का था। कुछ वक्त के बाद ये भाग दौड़ तक ये बात रंग ले आई और 1 साल के अंदर अंदर सुहेब की शादी भी तय हो गई। इसी महीने सारा और मंसूर की रुखसती भी तय हो गई। वक्त रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता जा रहा था। दिसंबर की 20 तारीख को सारा की रुखसती का दिन था, जिसमें सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। घर भर में फिर एक बार से तैयारियां शुरू हो गई। मगर अब ताया अब्बा को दरमियान से गए हुए वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए हर आग बार बार नम हो जाती। ताई अम्मी तो बहुत उदास थी और इस बात का सबको एहसास था। मगर शादी थी, काम बहुत थे, तैयारियां तो करना ही थी, इसलिए सभी काम हो रहे थे। मंसूर की ख्वाहिश थी कि सारा वही निकाह वाला सफ़ेद सूट पहने और सारा ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम भी किया। शादी का दिन आ चुका था। सिर्फ रुखसती की रस्म अदा होनी थी। वैसे कौन सा सारा और मंसूर को कहीं जाना था, मगर फिर भी सारा दुल्हन बनी आज उसे बहुत प्यारी लग रही थी। ये फंक्शन घर में ही रखा गया था। मंसूर का कमरा सजाया जा रहा था तो दूसरी तरफ सारा तैयार बैठी थी रुखसती के लिए। अभी रुखसती करा के कहाँ ले जाना है? दानियाल ने चच्ची से पूछा। मेरा ख्याल है शहर का चक्कर काट कर वापस इसी घर में आ जाएं भाई। और दहलीज पार करके लड़की को घर से बाहर निकलने, फिर दोबारा नए सपने लेकर दहलीज के अंदर दाखिल हुए हो तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी हुई है। हाँ, ये ठीक है। अदीबा ने भी इस बात को सही माना। तो चलो फिर। सारा बीबी, पिया के देश जहाँ बड़े से आंगन वाला घर होगा, एक घर
اسی میں ساس ہوگی ادیبہ اور رانی جیسی نندے، اور سہیب جیسا دیور ہوگا، اور کچھ منصور سے ملتا جلتا تمہارا دولہا ہوگا۔ رخصتی کا نام سنتے ہی سب سارا کے ساتھ گاڑی میں پھر بھر گئے۔ جتنے لوگ آ سکتے تھے ٹھوس ٹھوس کر سب گاڑی میں جمع تھے۔ سارا آگے والی سیٹ پر تھی۔ رخصتی ہو چکی تھی ہلکے پھلکے رونے کے پروگرام کے ساتھ۔ منصور نے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گھسا اپنی سیج سجوا رہا تھا۔ شہر بھر کا چکر لگا کر دانیال آدھے گھنٹے کا سفر کرا کر سارا کو واپس لے آیا، مگر اس بار سارا سسرال آئی تھی۔ دلہن کی نظر اتارنے کے لیے رسم ادا کی گئی۔ چلو بھائی دلہن کا منہ کھولو، چچی کی آواز آئی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کی ایک بڑی سی پلیٹ تھی جس پر سب جھپٹ پڑے اور منٹوں میں 1 کلو مٹھائی صاف ہو گئی، مگر دلہن کا منہ نہ کھول سکا۔ تم لوگ اگر اب آگے آئے نا تو اچھا نہ ہوگا۔ چچی نے دوبارہ مٹھائی کی پلیٹ سجائی اور آنکھیں نکالی۔ سارا کے ساس کہاں ہے؟ چلو دلہن پر قرآنی آیات کا دم کرو، منہ میٹھا کر دلہن کا منہ کھول سب کو دکھاؤ۔ سب ایک پر ایک لدے تھے جیسے آج سے پہلے سارا کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ چچی جان نے بسم اللہ پڑھ کر اس پر دم کیا، ایک مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے منہ میں دیا۔ اس نے منہ کھول دیا۔ سبحان اللہ! سہیب نے ایکٹنگ کرتے ہوئے دل تھاما۔ آج تو منصور کی خیر نہیں، یہ بجلی اسے نہیں چھوڑے گی۔ واہ واہ، کیا شعر کہا ہے! رخسار نے سہیب کی ہاں میں ہاں ملائی۔ باگل بھاوج، یہ شعر نہیں تھا۔ اچھا، مجھے تو لگا۔ سب کی ہنسی کی آواز نے دونوں کو خاموش کرا دیا۔ تمام رسوم کی ادائیگی ہو جانے کے بعد سارا کو منصور کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں صوفے پر براجمان منصور پہلے ہی سارا کا منتظر تھا۔ بھائی واہ، کہیں تو دلہنیں انتظار کرتی ہیں، یہاں تو اپنے دولہا انتظار کر رہے ہیں، دولہا ہی منتظر بیٹھے ہیں۔ رضا نے سارا کو بیڈ پر بٹھا کر منصور کو چھیڑا۔ ارے ظالمو، اور کتنا انتظار کراؤ گے مجھ سے؟ میرے جیسا دولہا کہیں دیکھا ہے؟ منصور نے دل پر ہاتھ رکھ کر بھرپور اداکاری کی۔ اچھا، آپ گڈ نائٹ کہو اور چلتے بنو۔ سب کا بیٹھنے کا اجازت دے کر منصور آستینے چڑھا کر کھڑا ہو گیا۔ منصور! سب سے اس کے ایک ساتھ دیکھا۔ ہاں ہاں منصور۔ منصور نے اپنا نام دہرایا۔ ہائے ہائے، یہ بے قراری! چلو بھائی۔ رخسار نے سب کو باہر دھکیلا اور خود بھی باہر نکل آئی۔ منصور نے جھٹ سے کمرہ لاک کیا اور سارا کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ ہاں تو سارا بی بی، آج کیا آپ میری ہوئی؟ تم تو بہت پہلے ہی ایک آپ کے ہو گئے تھے منصور خان صاحب۔